خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو سننے میں تو کافی ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ بہت دلچسپ اور سیدھا سادہ ہے۔ بنیادی مطالعہ یعنی بیس لائن سٹڈی۔ فرض کریں ایک زبردست آئیڈیا ہے، ایک ایسا آئیڈیا جو کسی بڑے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب پروجیکٹ ختم ہو جائے تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ واقعی اسی آئیڈیا کی وجہ سے آئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر اچھے سے اچھے منصوبوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اسی سوال کا پروفیشنل جواب ہے بنیادی مطالعہ۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ کسی بھی پروجیکٹ کی پہلے والی تصویر ہے، ایک ایسی تصویر جو ہمیں دکھاتی ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے حالات کیا تھے، تاکہ بعد میں ہم ٹھیک ٹھیک موازنہ کر سکیں کہ بھئی کتنی بہتری آئی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم یہی سمجھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ پہلے والی تصویر اتنی اہم کیوں ہے، اسے کب کھینچنا چاہیے، اس کام کے لیے کون کون لوگ چاہیے، اور سب سے اہم اسے کرنے کا پورا طریقہ کار کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پہلے والی تصویر کی، یعنی بیس لائن سٹڈی کی۔ آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بیس لائن سٹڈی کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، یہ منصوبہ بندی میں مدد کرتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں کیا ممکن ہے اور کیا نہیں۔ دوسرا، پروجیکٹ کے دوران یہ نگرانی میں کام آتی ہے، مطلب یہ کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کام ٹھیک سمت میں جا رہا ہے یا نہیں۔ اور تیسرا، آخر میں جب پروجیکٹ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو یہی پہلی تصویر ثبوت دیتی ہے کہ ہمارے کام سے اصل میں کیا فرق پڑا۔ اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ بہت کام کی چیز ہے، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہر پروجیکٹ کے لیے یہ تصویر کھینچنا لازمی ہے؟ تو جواب ہے نہیں، ہمیشہ نہیں۔ یہ فیصلہ حالات اور سیاق و سباق کو دیکھ کر بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ آخر یہ پہلے والی تصویر لینے کا صحیح وقت کون سا ہے، کیونکہ اگر وقت صحیح نہ ہو تو ساری محنت ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین وقت تو یہی ہے کہ پروجیکٹ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے یہ سٹڈی کر لی جائے۔ اس سے ہمیں بالکل صاف اور اصلی ڈیٹا ملتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کسی جگہ حالات ٹھیک نہیں ہیں یا کچھ انتظامی مسائل ہیں تو یہ کام پروجیکٹ شروع ہونے کے تھوڑا بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پروجیکٹ کے اثرات ابھی ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ اس فیصلے پہ بہت سی چیزیں اثر کرتی ہیں، جیسے کیا اس علاقے کا کوئی اچھا ڈیٹا پہلے سے موجود ہے، کیا اس کام کے لیے پیسے ہیں، علاقے کے سیاسی حالات کیسے ہیں۔ یہ سارے فیکٹرز مل کر طے کرتے ہیں کہ بیس لائن سٹڈی کرنی ہے یا نہیں، اور اگر کرنی ہے تو کس پیمانے پر کرنی ہے۔ تو جب یہ طے ہو جائے کہ بیس لائن سٹڈی کرنی ہے اور کب کرنی ہے، تو اگلا قدم آتا ہے صحیح لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ آخر یہ تصویر لیتا کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اہم کام کو کرنے کے لیے کیسی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بیس لائن سٹڈی کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہے، ایک مشترکہ کوشش جس میں الگ الگ مہارت رکھنے والے لوگ مل کر کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس ٹیم میں کون کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پروجیکٹ کی اپنی ٹیم ہو گئی جو سارے پروسیس کو مینج کرتی ہے، پھر ہوتے ہیں ایویلیویشن کے ماہرین، اور کبھی کبھی کسی خاص تکنیکی کام کے لیے باہر سے بھی ایکسپرٹس کو بلایا جاتا ہے۔ لیکن، اور یہ بہت اہم ہے، سب سے ضروری کردار ہوتا ہے مقامی لوگوں کا، یعنی وہ لوگ جن کے لیے سارا کام ہو رہا ہے۔ جب وہ شامل ہوتے ہیں نا تو پروجیکٹ میں ایک جان آ جاتی ہے اور وہ اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس مقصد بھی واضح ہے اور ٹیم بھی تیار ہے۔ اب وقت ہے اصل کام کا۔ چلیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے عملی حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر کھینچنے کا پورا پروسیس کیا ہے۔ عام طور پر یہ کام 6 مراحل میں ہوتا ہے، مقصد طے کرنے سے لے کر بجٹ بنانے تک۔ لیکن یاد رہے کہ یہ کوئی لکیر کے فقیر والا معاملہ نہیں ہے۔ حالات کے مطابق ان مراحل کی ترتیب بدل بھی سکتی ہے یا کچھ مرحلے ایک ساتھ بھی چل سکتے ہیں۔ ان تمام مراحل میں سے ڈیٹا اکٹھا کرنا یعنی معلومات جمع کرنا سب سے اہم ہے۔ تو چلیں اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آخر یہ معلومات آتی کہاں سے ہیں؟ ڈیٹا حاصل کرنے کے 2 بڑے طریقے ہیں۔ ایک ہے سیکنڈری ڈیٹا، یعنی وہ معلومات جو پہلے سے ہی کہیں موجود ہیں، جیسے سرکاری اعداد و شمار یا کسی اور ادارے کی رپورٹس۔ دوسرا ہے پرائمری ڈیٹا، جو سرویز، انٹرویوز یا فوکس گروپس کے ذریعے بالکل نیا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ کیا کوئی اچھا سیکنڈری ڈیٹا موجود ہے، اس سے وقت اور پیسہ دونوں بچتے ہیں۔
اس سارے عمل کا ایک سنہرا اصول ہے، اور وہ یہ کہ غیر ضروری معلومات اکٹھی کر کے خود پر بوجھ نہ ڈالا جائے، صرف اتنا ہی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے جو واقعی ضروری اور کافی ہو۔ کام کو سادہ اور ٹو دا پوائنٹ رکھنا ہی کامیابی ہے۔ اور ایک اور اہم بات، جو چوتھا مرحلہ ہے یعنی رپورٹنگ، اس کا مطلب صرف ایک فائل بنا کر دفتر میں رکھ دینا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو نتائج نکلے ہیں وہ ان لوگوں تک واپس پہنچائے جائیں جن سے معلومات لی گئی تھیں۔ یہ کام کمیونٹی میٹنگز، ریڈیو یا نوٹس بورڈ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اعتماد بڑھتا ہے اور لوگ پروجیکٹ کو اپنا سمجھتے ہیں۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیس لائن اسٹڈی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ اندازوں اور قیاس آرائیوں کو ٹھوس ثبوتوں میں بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور کہاں تک پہنچے ہیں۔ اب جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد، اپنے کام یا اپنی زندگی میں دیکھیں تو ایسی کون سی چیز ہے جس میں تبدیلی لانے سے پہلے اس کی ایک پہلے والی تصویر لینا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔